درود پاک صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کی سب سے پیاری نشانی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان پہ معروف بنا دیتی ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ صحبتوں کو معمولی مت سمجھیں کیونکہ صحبتوں کے رنگ تربیت کے رنگ کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ دشمن تب ہارتا ہے جب آپ اس کی نفرت کو اپنا مقصد نہیں بلکہ سبق بنا لیتے ہیں۔ مستقل کون ساتھ دیتا ہے بلکہ انسانوں میں چھوڑ جانے کی روایت ہے، اور کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ لہجے دل نہیں انسان کو کھا جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایک عدد بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اس سے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی کسی کے درد کی مرہم نہیں بنتا، جس کو چوٹ لگتی ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے۔ حاسدوں کی نظر سے ہمیشہ خود کو بچاؤ، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ آپ کا ہاتھ ہر حال میں تھامے رکھتے ہیں، اور تب بھی نہیں چھوڑتے جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی بھی وقت ضرور دھوکہ دیں گے۔ یاد رکھیں لڑائی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے چلتا ہے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو سانسوں کے ساتھ دفن ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں قیمتی ہیں لیکن سب سے عظیم تحفہ وہ عورت ہے جو آپ کو تب سہارا دیتی ہے جب ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسان کو نزدیک نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر بتائیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز کا بہتر انتخاب کرتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ورنہ یہ دنیا والے کبھی جینے نہیں دیتے۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، جب دل چاہتا پاؤں سے مٹا دیتے۔ دنیا میں مخلص چیز دھوکا ہے جو دل لگا کر دل سے دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ زندگی میں سب لوگ رشتے دار اور دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس کچھ قیمتی ہو تبھی لوگ تم سے جلتے ہوں، بعض اوقات لوگ تمہاری مسکراہٹ سے بھی جلتے ہیں اس لیے کہ تم زندگی کے بوجھ اٹھا کر بھی مسکراتے ہو۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں۔ نمبر 1، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ زندگی میں چوٹ کا لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ پتہ ہے انسان کب اپنے آپ سے ہار جاتا ہے؟ جب آپ کی نیت صاف ہو اور اگلا بندہ آپ کو غلط سمجھے۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں بلکہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے ہمیں فقیر بنائے رکھتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے اکثر لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلق کا محتاج ہے۔ کچھ چیزیں خواب کی سی ہوتی ہیں، نہ معلوم کب شروع اور کب ختم ہو گئی۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، پیار اعتماد بے انتہا توجہ عزت اور احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کرو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔
موت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی سے لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور اگر بیزاری ہو تو خامیاں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بس اتنا ہی ساتھ دیتے ہیں جہاں تک ان کا مطلب ہو۔ اس شخص سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری چیز نہیں ہے، جب اس کے ارد گرد کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ہر لمحہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ان سب میں اہم ہیں۔ بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن دوسرے کی بات کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم، رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کل کی دنیا۔ زندگی میں اگر دھند آ جائے تو قدم روکنے کی بجائے دل میں یقین کا دیا جلاؤ، کیونکہ دھند عارضی ہے اور راستے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ تعلق نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو یا پھر خون کا۔ روح کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ حاصل نہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب سے اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا اس میں نقص نکالتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ عزت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، بدنسلے لوگ زیادہ وقت یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ طنز وہ تیر ہے جو اگر شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خوش رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں، یہاں عارضی ٹھکانہ ہے۔ حق سچ کا ساتھ دیں، حسد کرنا چھوڑیں، مدد کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے اور تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ نماز میں دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہارے دل کو بھی سکون رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کی کرتا ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس دھوکہ دینے والی زندگی میں ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بیجوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی اقسام ہمیں معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم انہیں اپنے دلوں میں نہ لگائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گلاب بن کر ہماری دنیا کو معطر کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جو کانٹے بن کر ہماری زندگیوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ انسان کو صبر دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ ہر آزمائش پہ عطا کیا جاتا ہے، اور انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتا ہے۔ دنیا والے اب کے اچھے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، اب سے نہیں، اور یہی تلخ حقیقت ہے۔ ماں باپ کے گھر کی یادیں بڑی خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنس لیتے ہیں تو کبھی خوشی کے دن یاد کر کے روتے بھی ہیں، اور بس ایسی یادیں ہی تو زندگی میں خوبصورت اثاثہ ہے۔ سب کو خلوص کی نظر سے دیکھنے والا صاف دل انسان اکثر دھوکا کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی پاکیزگی لوگوں کے اندر کی خباثت تک نہیں پہنچ پاتی۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ ہم نے کیا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کسی کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جس قدر اسے وہ الفاظ چوٹ پہنچاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ زیادہ خاموش اور طاقتور ہونے کا دکھاوا بھی ہمارے دلوں کو نازک بنا دیتا ہے، جو معمولی باتوں پر بھی رونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری خاموشی کے بھی مستحق نہیں ہوتے، اور ہم باتوں کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی طرف حد سے زیادہ چل پڑتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ان راستوں سے واپسی پر انسان کے پاؤں تو سلامت رہتے ہیں مگر دل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا ہے۔ جہاں سے ڈھیر سارے پیار کی امید ہوتی ہے وہاں سے ہی دکھ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دل میں بسنے والے تبھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام اور مرتبہ کے قابل ہی نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ دشمن اب سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچے گا اگر اب یہ 7 اصول اپنا لیتے ہیں۔
یہ 7 زبردست اور طاقتور اصول جو آپ کی شخصیت کو اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ مخالف بھی سوچ میں پڑ جائے۔ نمبر 1، خود پر یقین پیدا کریں۔ جب آپ کو خود پر اعتماد ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حوصلہ نظر آتا ہے جو دشمن میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ خاموشی ایک طاقت ہے جو کم بولتا ہے، اس کے ارادے لوگ سمجھ نہیں پاتے، یہی الجھن دشمن کو کمزور کرتی ہے۔ نمبر 3، جسمانی اور ذہنی فٹنس پر کام کریں۔ ایک مضبوط جسم اور تیز دماغ آپ کو نہ صرف طاقتور بناتا ہے بلکہ دوسروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ آسان ہدف نہیں ہے۔ نمبر 4، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ غصہ، خوف اور حسد یہ سب کمزوری کی نشانیاں ہیں، جو شخص جذبات پر قابو رکھے وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ نمبر 5، علم اور حکمت حاصل کریں۔ دشمن ہمیشہ اس سے ڈرتا ہے جو صرف طاقتور نہیں بلکہ سمجھدار بھی ہو۔ علم آپ کو حالات کا صحیح اندازہ لگانے، منصوبہ بنانے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے جیتی جانے والی جنگیں زیادہ دیر پا ہوتی ہیں۔ ایک باشعور شخص کو بے وقوف بنانا آسان نہیں ہوتا، اور ایک سمجھدار شخص دشمن کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی راستہ بدل لیتا ہے، اور یہی وہ ہتھیار ہے جو خاموشی سے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے۔ نمبر 6، خوددار بنے، محتاج نہیں۔ جو خوددار ہوتا ہے اسے جھکایا نہیں جا سکتا، اپنی ضروریات دوسروں پر مت ڈالیں، خود کفیل بنے۔ نمبر 7، بدلہ لینے کی بجائے آگے بڑھیں۔ دشمن کو سب سے بڑی شکست تب ملتی ہے جب وہ دیکھے کہ آپ اس کی چالوں کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ ان 7 اصولوں کے ساتھ آپ ہمیشہ دشمن پر بھاری رہیں گے اور آپ کا خوف اور دبدبہ مخالف پر مسلط ہو جائے گا۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے ملا دیتے ہیں، پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جو آدمی ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ اپنی زندگی کے نئے صفحے کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے والے کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کرتی ہے۔ کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکا دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکا کھاؤ یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ انسان کی طاقت بس اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے۔ وہ فیصلہ بہت بھاری ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی دل کے خلاف فیصلہ دے کر خود اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں، اور پھر لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے۔ درود پاک عرش کے دروازے کھولنے والی وہ کنجی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ مصیبت اور سکون دونوں میں درود پاک ہر طرح کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ دنیا کی محبت تمہیں تھکا دے گی مگر اللہ کی محبت سکون دے گی۔ جس نے اپنی نماز کو سنوار لیا اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ اللہ کی رحمت سورج کی روشنی کی طرح ہے جو ہر ایک پر بلا تفریق برستی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی دعا تمہارے پاس ہوتی ہے، کیونکہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، جو آنکھیں اشک بار ہیں ان کو خوشیوں سے روشن کر دے، اور جو دعاؤں میں مصروف ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما دے اور انہیں خوشیاں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔